नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक विदा ले रहा है, इख्तिताम की जानिब रवां दवां है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हमने हर प्रोग्राम में का आगाज़ जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करने का फ़ैसला किया और उस पर हत्तल कोशिश की कि हत्तुल इम्कान कोशिश की कि उस पर अमल किया जाए। तो बहरहाल रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर या पर कभी कभार अंदरूनी सफ़ात पर जो अहादीस मुबारक शाये की जाती हैं, रोज़ ये अहादीस मुबारक शाये की जाती हैं। तो बहरहाल आज उसी अहादीस मुबारक को हम आपके सामने पेश करते हैं और आज भी एक हदीस मुबारक से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की दोनों रातों को जो शख्स ज़िंदा रखेगा और उन दोनों रातों में जो शख्स इबादत करेगा, उसका दिल क़यामत में ज़िंदा रहेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस मुबारक रही और उम्मीद करते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर आप या ईद उल फ़ितर के मौके पर आप बाज़ारों में गुज़ारते हैं तो ये कहा गया है कि जो मस्जिद है वो बेहतरीन जगह होती है दुनिया की और बाज़ार जो होते हैं बदतरीन जगह होते हैं, बदतरीन मकामात होते हैं। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी और हम सब को चाहिए कि ईद की रात जो है वो ज़िक्र व अज़कार में गुजारें और उसको ज़िंदा रखें। तो बहरहाल ख़बरों का आगाज़ करते हैं और आपको ये बताते हैं कि अहम ख़बरें क्या है। अली लारीजानी, ईरान से हम आगाज़ करते हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर गैर क़ानूनी व नाजायज़ जंग मुसल्लत कर रखी है और जिसके नतीजे में इसराइल और अमेरिका के बायस ही सारी दुनिया में बेचैनी, अफरा तफरी का माहौल है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अजीब व गरीब हालात दुनिया के हो गए हैं, गैस सिलेंडर्स की किल्लत हो गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा होने का पूरा इम्कान पाया जाता है। आलमी सतह पर तो तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। वैसे भी नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गैस की कीमत में आप देखेंगे कि 60 रुपये का इजाफा किया है और डोमेस्टिक जो गैस है उसकी कीमत में 60 रुपये का और जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमत में 115 रुपये का इजाफा किया है और वो भी बुकिंग जो है वो भी 25 दिन के बाद कबूल की जा रही है। तो ये बहुत ख़तरनाक रुझान है, ख़ास तौर पर आवाम के लिए मसाइल व मुश्किलात का बायस बनने वाला रुझान है। जहाँ तक ईरान के सिक्योरिटी सरबरा अली लारीजानी का सवाल है, वो शहीद हो चुके हैं और ईरान ने उसकी तौसीक़ भी कर दी है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि बसीज जो है उसके कमांडर जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। अली लारीजानी के बारे में कहा जाता है कि वो और उनके फर्जंद शहीद हुए हैं और दीन इस्लाम में आपको बता दूं कि शहादत बहुत बड़ा दर्जा है और शहीद होने को एजाज़ समझा जाता है और लोग शहीद होने की दुआएं भी करते हैं। तो ये बहुत अहम बात है क्योंकि शहीद को जब रूह निकाली जाती है तो बहुत तकलीफ़ जिस तरह आम आदमी को होती है उस तरह की तकलीफ़ नहीं होती। तो ये बहुत यानी एजाज़ होता है शहादत पाना। तो बहरहाल ईरान में आपने देखा कि कई अहम शख्सियतों ने शहादत पाई है और अमेरिका व इसराइल उनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ईरान भी वज़ीर-ए-आज़म इसराइल नेतन्याहू के पीछे पड़ा हुआ है और यकीन मानिए कि कभी ना कभी ईरान के हमलों की जद में वो आएगा, लेकिन बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी अय्यारी के साथ वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहा है। नेतन्याहू आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि किस तरह उसने गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, किस तरह फ़लस्तीनी बच्चों को, किस तरह फ़लस्तीनी ख़वातीन को शहीद किया। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से आज की तारीख तक 77,000 यानी 77,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। आप उसके बावजूद भी एक जंगी मुजरिम के साथ, जंगी जराइम के मुर्तकिब शख्स के साथ जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया है, उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने गोद में बिठाए रखता है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह दोनों यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया में बेचैनी का बायस बने हुए, दुनिया को तबाही और बर्बादी की राह पर गामजन किए हुए हैं, जंगो जद्दाल में ढकलते जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब अमेरिकियों को एहसास हो गया है कि उन्होंने एक अजीब गरीब शख्स को सदर के ओहदे पर फायज करते हुए बड़ी बेवकूफ़ी की है, यानी अपनी
बेवकूफ़ होने का सबूत दिया है। तो ऐसे में अमरीकी अवाम में काफ़ी बरहमी पाई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उसकी मकबूलियत में भी गिरावट आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक से ये भीख मांग रहा है कि किसी न किसी तरह आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने में उसकी मदद की जाए, लेकिन कोई मुल्क उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरह का गुरूर और तकब्बुर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में है, और वो गुरूर और तकब्बुर जल्द ही खाक में मिलने वाला है, और ईरान उस गुरूर और तकब्बुर को अपनी जूती तले रोंदने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन, अली लारिजानी की शहादत के बारे में हम आपको बता रहे थे, और किस तरह यानी बसीज के जो कमांडर हैं उन्हें शहीद किया गया, उस बारे में भी हमने आपको खबर सुना दी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस जंग ने बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। अली लारिजानी की शहादत के बाद तो ईरान इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और कहा जा रहा है कि इसराइल पर ईरान ने मिसाइल की बारिश कर दी है, जिसके नतीजे में कम से कम 200 यहूदी हलाक हो गए हैं, अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं, और ज़बरदस्त तबाही इसराइल में तल अबीब में हुई है। और इसे देख कर फ़लस्तीनियों को कुछ राहत मिल रही है। फ़लस्तीनियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इसराइल ने जिस अंदाज में उनके शहर यानी गज़ा को ख़बरस्तान में तब्दील कर दिया था, अब तल अबीब में भी उसी तरह के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, थैंक्स टू ईरान। तो बहरहाल ईरान का दावा है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में कम से कम 200 इसराइली मारे गए हैं, जबकि इसराइल का दावा है कि 2 यहूदी मारे गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ सेंसर की जाती है न्यूज़ बहुत ज़्यादा इसराइल में और अमेरिका में, और जो भी नुकसान पहुँचता है ये जो नुकसान को छुपाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान नेतन्याहू के भी कत्ल की इतलात मिली थी, लेकिन बाद में वो मंजर आम पर आया है। लेकिन ये आपको बता दूं कि एक मौलाना के पास एक साहब आए, और उन्होंने कहा, हाँफते हाँफते आए और कहा कि भाई मौलाना, मेरा भाई मरते मरते बच गया है, बाल बाल बच गया है। तो उस मौलाना ने कहा कि तुम्हारा भाई मरते मरते बच गया है, अब बचते बचते मर जाएगा। तो यही हाल नेतन्याहू का भी होने वाला है और ट्रंप का भी होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू हर कोशिश कर रहा है कि अपनी जान को बचाए, लेकिन कुदरत को जब मंजूर होता है तो समझे कि वक्त आता है तो फिर एक मच्छर के ज़रिए भी उसे मौत की नींद सुलाया जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक नेतन्याहू का सवाल है, नेतन्याहू दर दर फिर रहा है, छुपते छुपते फिर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उसे मौत का इस कदर ज़्यादा खौफ छाया हुआ है कि वो रात भर सो भी नहीं पा रहा है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे ईरान की, तो ईरान ने इसराइल पर ख़ास तौर पर तल अबीब पर मिसाइल की बारिश कर दी है, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है, और ईरान ने दावा किया है कि 200 से ज़ायद यहूदी जहन्नम रसीद हुए हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ईरान के दावे कहाँ तक सच साबित होते हैं। वैसे भी नाज़रीन, ईरान ने यह भी दावा किया है कि अली लारिजानी और दीगर शोधा के खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा, और ईरानी पासदार इनकलाब गार्ड्स ने ये दावा किया है। वैसे भी एक और ख़बर आ रही है, मुत्तहिदा अरब इमारात में नमाज ईद उल फितर जो है वो खुले मैदानों में अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और कहा गया है कि आप लोग मसाजिद में नमाज ईद उल फितर अदा करें। तो आप अंदाज़ा कीजिए, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी फ़ौज के जो अड्डे हैं उन्हें निशाना बना रहा है ईरान, मुसलसल निशाना बना रहा है, और कई लोग अब तक यानी पाकिस्तानी हैं उसमें यानी कम से कम 4 या 5 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि हम आपके तनसीबात को, आपके मकामात को, आपके अहम एयरपोर्ट्स वगैरह को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि उन मकामात को निशाना बना रहे हैं जहाँ पर अमरीकी फ़ौज मौजूद हैं। तो ये ख़बरें आ रही है नाज़रीन। एक और ख़बर आ रही है सिद्दीपेट, ये तेलंगाना का ज़िला है सिद्दीपेट में आज एक हादसा पेश आया। स्कूल बस जो स्कूल की तरफ जा रही थी, एक सीमेंट मिक्सर से टकरा गई। नतीजे में बस में सवार जो तलबा थे वो ज़ख्मी हो गए। बताया जाता है कि कम से कम 19 तलबा ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें पहले तो इब्तदाई तिबी इमदाद पहुँचाई गई और फिर सिद्दीपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि ये वाक़या जो हादसे का पेश आया है वो वाक़या इब्राहिम नगर में पेश आया, और इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके कुमार वेब कालेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है, जो सीमेंट मिक्सर का ड्राइवर बताया जाता है। और इस सिलसिले में 106 भारतीय न्यायति सिन्हा की जो दफ़ा है 106
بائی 1 اس کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم ایک نیک خواہش ظاہر کرتے ہیں، نیک تمنائیں کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کے صحت کے لیے کہ بچے جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں، ہم خدا سے یہی دعا کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے آسام سے کہ آسام کے کانگریس رکن پارلیمنٹ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یعنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ بی جے پی میں شامل ہو جائے گا۔ ویسے بھی کانگریس میں غداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے اڈیشہ کے راجیہ سبھا سے جو انتخابات ہوئے وہاں پر کس طرح کانگریسیوں نے غداری کی، بہار میں کس طرح کانگریس کے ارکان اسمبلی نے غداری کی، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس سلسلے میں کانگریسی قیادت کو ایک میکینزم بنانا چاہیے کہ غداروں کو کس طرح پہچانا جائے اور غداروں ان کی امکانی غداری کو کس طرح پرکھا جائے، یہ ایک میکینزم بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ہی کانگریس کے امیدواروں کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین مغربی بنگال میں انتخابات کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ نندی گاما جو ہے وہاں سے کوئی یعنی ٹی ایم سی کے جو امیدوار کی حیثیت سے ممتا بنرجی مقابلہ نہیں کریں گی، یہ کہا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ممتا بنرجی فی الوقت کافی پریشان ہے، ہو سکتا ہے کہ جو نتائج آئیں گے وہ بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے ساز باز یا سانٹھ گانٹ کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں اور مشین ہی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر سکتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ممتا بنرجی کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے خود ممتا بنرجی نے اور راہل گاندھی نے اور دیگر اپوزیشن قائدین نے واضح طور پر کہا کہ بہت زیادہ یعنی ساز باز ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور بی جے پی کے درمیان، اور بی جے پی کے ہر حال میں چاہتی ہے، امت شاہ اور مودی ہر حال میں چاہتے ہیں کہ مغربی بنگال میں ٹی ایم سی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کیونکہ ممتا بنرجی جو ہے وہ بنگال کی شیرنی ہے اور بلند عزم حوصلے کی خاتون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممتا بنرجی کے سامنے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرح کئی مرد آئیں گے جائیں گے، امت شاہ کی طرح کئی مرد آئیں گے جائیں گے، لیکن ممتا بنرجی کے سامنے نہیں ٹک سکتے کیونکہ وہ ایک باحوصلہ خاتون ہے اور ایک ایسی خاتون ہے جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور وہ ان کی سادگی آپ دیکھیے، جس انداز میں سستی ساڑی اور سستی چپل وہ پہنتی ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے تازیان عبرت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا سوٹ جو ہوتا ہے وہ ملینز میں ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو بوٹ ہوتا ہے وہ بھی لاکھوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پین جو ہوتا ہے، خالی پین کی قیمت آپ دیکھیں گے، ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسی قابل ترین شخصیت، انٹرنیشنل لیول پر ان کو ایک ماہر اقتصادیات مانا جاتا تھا، ایک باوقار شخصیت، دانشور مانا جاتا تھا، لیکن وہ ایک پین جب استعمال کرتے تو 5 یا 6 روپے کا پین استعمال کرتے تھے، 10 روپے کا پین استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اتنے قابل تو نہیں ہیں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی طرح، اس کے باوجود ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بلیزر کے جیب میں جو پین ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ گوگلز جو لگاتے ہیں یعنی جو عینک پہنتے ہیں اس کی بھی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ زیادہ نمود و نمائش نہیں کرتا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو آپ اس طرح ہوتے ہیں جو پرسکون ہوتے ہیں، جس طرح ایک پانی کا گھڑا جو ہوتا ہے وہ پانی سے بھرا ہوتا ہے، اور بھرا ہوا پانی سے جو گھڑا ہوتا ہے وہ ہلتا جلتا نہیں ہے بلکہ ایک ساکت رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے۔ لیکن علم کی کمی کی وجہ سے وہ جو انسان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اڑتے ہیں، بہت زیادہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ایک پانی کے گھڑے میں آپ دیکھیں گے کہ پانی کی مقدار کم رکھ دی جائے تو وہ ہلنے لگتا ہے۔ تو یہ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ کبھی ہنستے نہیں، اور ہنستے ہیں تو عجیب غریب انداز میں ہنستے ہیں، اور خاص طور پر جب بیرونی ممالک کے دورے پر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہنسی کا وہ قدر زیادہ ہنس رہے ہیں کہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج راجیہ سبھا میں آپ نے دیکھا کہ قائد اپوزیشن جو ملکارجن کھڑگے ان کا بھی میعاد ختم ہو رہی ہے، شرد پوار کی، پھر دیوے گوڑا کی، اور کئی ایسے ارکان راجیہ سبھا ہے جن کی میعاد آج ختم ہو رہی ہے۔ تو اپنے وداعی خطاب میں ملکارجن کھڑگے نے واضح طور پر کہا، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں بھی کی، وزیر اعظم نریندر مودی بھی ہنسنے لگے، اور ویسے بھی وہ بیرونی ریاستوں کے جو بیرونی ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، ان سے مل کر ہنستے ہیں، دوسرے ورنہ نہیں ہنستے۔ تو بہرحال کھڑگے نے واضح طور پر کہا دیوے گوڑا کو لے کر کے، دیوے گوڑا وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے ہیں، کانگریس نے ان کی تائید و حمایت کی تھی، اور وہ دیوے گوڑا کو 50-55 سال سے جانتے ہیں، اور انہوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ دیوے گوڑا نے ہمارے ساتھ پیار کیا، ہمارے ساتھ ڈیٹنگ کی،
اور لیکن شادی مودی سے کی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو مودی بھی ہنسنے لگے اور راجیہ سبھا میں دیگر ارکان بھی ہنسنے لگے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ عجیب غریب باتیں ہیں، یہ باتوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھوس اقدامات کرنی چاہیے۔ خاص طور پر کھرگے جی کو چاہیے کہ کانگریس میں جو غدار ہیں ان کی نشاندہی کریں، اور خاص طور پر جو کانگریس میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو بھی بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے اور الزام بی جے پی پر عائد کیا جاتا ہے، اور کانگریس کا بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ خود محاسبہ اگر کرے گی کانگریس تو اسے اپنی کمزوریاں ضرور دکھائی دیں گی۔ تو بہرحال ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سعودی عرب ہو یا مختلف عرب ممالک ہوں، وہاں پر چاند دیکھا جائے گا۔ اگر آج چاند نظر آتا ہے تو پھر سمجھیے کہ کل عید ہوگی، اگر وہاں کل عید ہوگی تو پھر جمعے کو ہمارے پاس عید ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ بہت زیادہ خدشات پائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہے، اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال ناظرین جہاں تک فرقہ پرست درندوں کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی جو پارلیمانی جو حلقہ ہے وارانسی میں آپ دیکھیں گے کہ گنگا ہے، گنگا میں لوگ جاتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جاتے ہیں، اور مسلمانوں نے 14 مسلمانوں نے وہاں ٹورسٹ اسپاٹ پہ ایک کشتی کرائے میں لی اور اس میں افطار بھی کیا، 14 لوگ تھے۔ تو بہرحال کہا گیا کہ آپ نے چکن بریانی کھائی اور گنگا میں پھینک دی، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ تو بہرحال 14 مسلمانوں کو گنگا میں افطار کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ گنگا جمنی تہذیب اسی لیے کہا گیا ہے ہندوستان کی تہذیب کو کہ یہاں پر ہندو مسلم جو ہے اپنے عید و تہوار کا احترام کرتے ہیں، اور یقین مانیے کہ جو مسلمان روزہ رہتے ہیں تو کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو بہت زیادہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے واقعات مودی حکومت میں، یوگی حکومت میں بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، جہاں پر تعصب اور جانبداری کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ہندوستان ترقی کرے گا، کس طرح ہندوستان آگے بڑھے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن سوچنے کی کسی کو فرصت ہی نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو قوم پرست قرار دے رہا ہے۔ خود بی جے پی والے، آر ایس ایس والے اپنے آپ کو قوم پرست قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح آر ایس ایس کی تاریخ جانتے ہیں کہ کس طرح بار بار ساورکر نے انگریزوں سے معافی طلب کی تھی، جبکہ آپ بہادر شاہ ظفر جن کے دونوں بیٹوں کے سر کاٹ کر مشخاب میں رکھ کر انہیں پیش کیے گئے تھے، لیکن آپ ہندوستان میں کسی ساور کے بیٹے کے گلے کاٹ کر اس طرح انگریزوں نے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ انگریزوں کی ان لوگوں نے تائید کی تھی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ خود آر ایس ایس قیادت نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک سے اپنے کارکنوں کو دور رکھا تھا، ستیہ گراہوں سے اپنے کارکنوں کو دور رکھا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ انگریزوں کے تلوے چاٹا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، خود تاریخ گواہ ہے، تاریخی حوالوں سے ہم آپ کو بات کرتے ہیں۔ اور آر ایس ایس کہ جو ساورکر ہے آج انڈمان نکوبار میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کا روم بد رکھا گیا ہے، جبکہ حیدرآباد کے جو ہیں جو امام تھے، حیدرآباد مکہ مسجد کے امام تھے علاء الدین حیدر، ان کے یقین مانیے وہ کالے پانی کی سزا پانے والے پہلے ہندوستانی مجاہد آزادی تھے، لیکن ان کے کمرے کو محفوظ نہیں رکھا گیا، ان کی پورٹریٹ وہاں پر نہیں لگائی گئی۔ تو یہ تعصب و جانبداری کی بات ہے، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جو تمل ناڈو کی پولیس ہے یا تمل ناڈو کی حکومت ہے، اسے کارروائی کرتے ہوئے انڈمان نکوبار جیل میں بھی پورٹریٹ لگانا چاہیے مولوی علاء الدین کا، جنہیں ہندوستان کے پہلے یعنی کالا پانی کے پہلے قیدی مجاہد آزادی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی تعصب، ہر جگہ تعصب، مندر مسجد ہندو مسلم، ارے میرے بھائی اس طرح کی حرکتیں ہندوستان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ یو ایس سی آئی آر ایف جو ہے اس نے واضح طور پر آر ایس ایس پر اور ہندوستان کی خفیہ تنظیم جو ہمارے ملک کی خفیہ تنظیم ہے را پر، یعنی را مانے ریسرچ انالیسس ونگ پر پابندی عائد کرنے اور ان کے بیرون ممالک میں موجود بینک اثاثے منجمد کرنے کے ساتھ ساتھ ان آر ایس ایس اور را کے قائدین کے دور امریکہ پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے امریکہ سے، اور انتہائی تشویش والے ممالک کی فہرست میں ہندوستان کو شامل رکھنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین ان ممالک کی فہرست میں پاکستان بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، کئی ایسے ممالک شامل ہے جہاں پر مذہبی آزادی کچھ لی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں یعنی یو ایس سی
IRF نے واضح طور پر اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان کو قابل تشویش ممالک کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر مذہبی آزادی خطرے میں ہے لوگوں کی، اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، مسلمان ہر بات کے لیے تیار ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان اب تک ہجومی تشدد میں شہید ہو چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومتیں اور کیا پولیس نے ان یعنی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری سرپرستی مجرمین کو، ملزمین کو حاصل ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ ویسے میں ناظرین جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کا سوال ہے، اسرائیل کا سوال ہے، تو ایسے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، دونوں یار باش ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یعنی حالیہ عرصے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا، اور دورے سے واپس ہوتے ہی ایران اور اسرائیل و امریکہ کی جنگ چھڑ گئی، اور یعنی ایران کے دعوت افطار میں جو ضعیف آپ دیکھیں گے کہ حضرات تشریف لاتے ہیں تو وہ بہت یعنی مصیبت کا سامنا نہیں کر پاتے، بلکہ وہاں پر انہیں بہت زیادہ یعنی عزت دی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ایران میں آپ اگر جائیں گے تو آج وہاں پر جنگ کا ماحول ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت افطار کا کس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا کس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، اور غریب و غربا میں کس طرح اناج تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایران ایک بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، لیکن وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو بیوائیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو غریب ایرانی ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑے میدان میں اناج یعنی راشن کٹس رکھ دیے جاتے ہیں، رمضان کٹس رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہاں کوئی فوٹو نہیں لیتا، بلکہ جو بھی راشن جسے لینا ہے وہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں ہمارے پاس ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے، میزائل کی بارش کرتے ہوئے تل ابیب پر ایک بہت بڑا یعنی کارنامہ انجام دیا ہے، 200 سے زائد یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور تل ابیب میں بہت یعنی چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے، اور لوگ رو رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ صرف 2 یہودی مارے گئے ہیں، لیکن ایران کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، جبکہ اسرائیل میں اس طرح کی خبروں کو سینسر کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور جہاں تک آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان کا سوال ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکی جو تنظیم ہے، امریکن تنظیم نے واضح طور پر ہندوستان کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پر فرقہ پرستی کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہو رہا ہے، مذہبی آزادی کو کچلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اور دلتوں کو اور عیسائیوں کو ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو ہجومی تشدد میں ہلاک کیا جا رہا ہے، اور ان کے مساجد کو گرایا جا رہا ہے، چرچوں کو جلایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی گئی ہے۔ لیکن ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے ہندوستان کو انتہائی تشویش کے زمرے میں نہیں ڈالا ہے، لیکن ہندوستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس تنظیم یا اس ادارے کی سفارشات کو بالکلیہ طور پر مسترد کر دیا ہے، کہا کہ ہندوستان میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین دیکھیے کہ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہنے چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج نریندر مودی حکومت ہو یا یوگی حکومت ہو یا آسام کی ابھی ہمنتا بسوا سرما حکومت ہو یا پھر کہیں بی جے پی زیر اقتدار ریاستیں ہوں، وہاں پر مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو ستانے کا سلسلہ جاری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کی تردید کر سکتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی اتر پردیش میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، لیکن اب الہ آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو یا پولیس ہو انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان گھر میں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے، اور آپ کو اس طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ جو حکم ہے یوگی حکومت پر، خود یوگی پر کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ ہے، جو فرقہ پرستی کے ذریعے اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ تعصب و جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔